درجے میں اور چوتھے درجے میں پانچویں درجے میں مزید چھٹے درجے میں مشرکین 7 منزل. بے شک متقی جو ہیں باغات میں ہوں گے اور چشموں میں. حکم ہوگا داخل ہو جاؤ تم ان میں سلامتی کے ساتھ حالت کون تم آمین. اور نکال دیں گے ہم جو کچھ تم کے سینوں میں کینا ہوگا. حالت کون اخوان بھائی بھائی ہوں گے کرسیوں پر آمنے سامنے. نہیں پہنچے گی ان کو ان جنات میں کوئی تھکاوٹ اور نہ ان سے نکالے جائیں گے. خبر دے میرے بندوں کو کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں اور بے شک عذاب میرا وہ عذاب علیم ہے. اور خبر دے ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں جب داخل اس کے پاس ahnaf.com جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات. طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی. جس قوم میں جوا پھیلا سود پھیلا اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے. نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے, زنا کی طرف لے کے چلتا ہے, اسے بدماشی کی طرف. ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ www.asnaf.com. کہا انہوں نے سلام. انہوں نے کہا بے شک ہم تم سے خوف زدہ ہیں. کہنے لگے نہ خوف کریں, بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے ایسے لڑکے کی جو سمجھدار ہوگا. فرمایا کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو اس پر کہ مجھے پہنچے بڑھاپا, بس کس چیز کی تم خوشخبری دیتے ہو؟ قالوا کہا انہوں نے ہم تجھے خوشخبری دیتے حق کی, پس نہ ہو تو قانتین نا امیدوں میں. فرمایا کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے مگر گمراہ. کہا پس کیا خطب تم حال ہے تمہارا, مہم ہے تمہاری اے بھیجے ہوئے. انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گے مجرم قوم کی طرف مگر آل لوط. بے شک ہم ان کو خبر نجات دیں گے سب کو مگر بیوی اس کی طے کر دیا ہم نے کہ بے شک تو پیچھے رہنے والوں میں. اوپر ذکر تھا مجرموں تو ان کا ٹھکانہ ہوگا بھیڑ. اب آگے متقین کا ذکر. قرآن کریم کا یہ طریق ہے کہ بدوں کا ذکر ہو تو نیکوں کا ہوتا ہے, جنت کا ہو تو دوزخ کا ہوتا ہے, تاکہ ضد احاطہ تبین الاشیاء. یہ متقی باغات میں چشموں میں ہوں گے. جب جائیں گے اس کے قریب تو فرشتے کہیں گے ادخلوا بسلام آمین. مومنوں کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف غلط فہمیاں ہوں گی, قدورتیں ہوں گی, کینہ ہوگا, وہ ہم نکال دیں گے. بھائی بھائی ہوں گے کرسیوں پر آمنے سامنے, وہاں آگے پیچھے کوئی نہیں بیٹھے گا کیونکہ جگہ کی قلت ہوتی ہے تو آگے پیچھے بیٹھتے ہیں. جنت جیسی وسیع جگہ اور کہاں ہو, کوئی تکلیف نہیں پہنچے. نصب کہتے ہیں کام کرتے وقت جو تھکاوٹ انسان کو حاصل ہوتی ہے, تو وہاں کام ہی نہیں کرنا تو تھکاوٹ کیا ہوتی ہے, اور نکالے بھی نہیں جائیں گے. یہ میرے بندے ان کو سنا دے انا الغفور الرحیم, اور یہ کہہ دے کہ میرا عذاب ہی عذاب علیم. انہیں متقین کی باتیں, اور آگے چونکہ عذاب علیم کا ذکر بھی تھا, مجرم قوموں کا ذکر بھی ہے کہ ایک طرف اللہ کے نیک بندے تھے, پیغمبر تھے, ان کی امتی تھے, دوسری طرف وہ مجرم قوم میں تھی. چند واقعات بیان فرماتے ہیں. پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے, ان میں جبرائیل علیہ السلام بھی تھے. انہوں نے آ کر کے سلام کہا, انہوں نے سلام کا جواب دیا. فرما ہم تم سے وجل خوف زدہ. یہ پہلے مرحلے پر نہیں کہا, یہاں اجمال.
12ویں پارے میں آپ نے تفصیل پڑھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کیا، چمڑا اتارا، گوشت بنایا، بھونا، تلا، سامنے لا کر کے رکھا، جب نہ کھایا تو پھر خوف لگا، پہلے ہی انہوں نے کہا لا توجل، آپ خوف نہ کریں۔ وجل کہتے ہیں ایسے خوف کو کہ جس خوف کے آثار چہرے پر نظر آئیں۔ اگر دلی میں خوف ہو، چہرے پر کچھ اداسی نہ ہو تو اس کو خوف تو کہیں گے، وجل نہیں کہتے۔ وجل ایسا خوف ہے لغتاً کہ چہرے پر بھی پریشانی کے آثار نظر کہنے لگے خوف نہ کریں۔ ہم تو وہ لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں، وہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ ہم اسحاق علیہ السلام کی ومن وراء اسحاق ہے۔ انہوں نے کہا دہشت تو منہ نہیں حالا، حالا کے معنی بمانے مہا کے کرتے ہیں، مہا ان مسنی، اس کے باوجود کہ مجھے بڑھاپا پہنچے، کس چیز کی خوشخبری دیتے؟ انہوں نے کہا سچی خوشخبری دیتے، نا امید نہ ہو، فرمایا رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتے ہیں بغیر گمراہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال فرمایا کہ اگر میری خوشخبری سنانی ہوتی تو ایک فرشتہ بھی بڑا تھا، یہ اچھی خاصی جماعت ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام بھی ان کے سپورٹ ہے، اسی لیے فرمایا فما خطبکم اے ما حالکم وما شانکم وما بالکم، مہم تمہاری کیا؟ تاہم مجھے ان قوم کی طرف بھیجے گئے، لوط علیہ السلام کے قوم، ہاں ہم ان کو بچائیں گے، ان کی اہل کو بھی، مگر بیوی پیچھے رہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، جب لوط علیہ السلام کے پاس آگے بھیجے ہوئے فرشتے تو انہوں نے کہا بے شک تم تو قوم اوپری۔ انہوں نے کہا بلکہ ہم لائے تیرے پاس وہ چیز جس میں یہ شک کرتے، اور لائے ہم تیرے پاس حق، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ فاسری، پس لے چل تو اپنی اہل کو رات کے ٹکڑے میں، اور چل تو ان کے پیچھے، اور نہ مڑ کر دیکھے تم میں کوئی بھی، اور چلو جہاں کا تمہیں حکم دیا گیا۔ اور فیصلہ کر دیا ہم نے، اس کی طرف فیصلہ سنا دیا ہم نے اس چیز کا کہ اما دابر ہؤلاء، چڑھ ان لوگوں کی کاٹ دی جائے گی، ذرا حالے کہ یہ صبح کر رہے ہوں گے، اور آئے شہر والے یستبشرون، خوشی مناتے ہوئے، فرمایا بے شک یہ میرے مہمان ہیں، بس نہ مجھے رسوا کرو، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور نہ مجھے غمگین کرو، پریشان کرو، نہ رسوا کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا جہان والوں سے؟ کہا یہ میری بیٹیاں اگر ہو تم کرنے والے، لام روکا تیری زندگی کی قسم، بے شک وہ البتہ اپنی مستی میں یا مہم سرگردان تھے، پس پکڑا ان کو شیخا نے، مشرقین سورج چمکا رہے تھے، پس کیا ہم نے اس کے بالائی کو نچلا، اور برسائے ہم نے ان پر پتھر سجی کنکر کے، بے شک اس میں البتہ نشانیاں للمتوسمین، عبرت حاصل کرنے والوں پر، اور بے شک وہ لب سبیل مقیم، ایسے راستے پر ہے وہ بستی کے مقیم دائمی راستے، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے مومنین کے لیے، اور بے شک شان یہ ہے کہ تھے اصحاب الایکا البتہ ظالم، پس ہم نے انتقام لیا ان سے، اور بے شک یہ دونوں علاقے لب امام البتہ سڑک پر ہیں، مبین جو کھلی سڑک ہے۔ وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، پہلے مرحلے پر نہیں کہا، یہ بعض جگہ اجمال ہوتا ہے، بعض جگہ تفصیل ہوتی ہے، تقدیم تاخیر ہوتی ہے، تو پہلے تو نہیں، اتنی بات فرمائے کہ تم قوم منکر اوپرے ہو، ہم آپ کو پہچان نہیں سکے آپ کون۔ انہوں نے کہا کہ ہم تیرے پاس حق لے کر کے آئے، جس میں شک کرتے ہیں، یہ پہلے نہیں، پہلی باتیں گزر چکی، قوم آئی، پیشکش کی کہ ہؤلاء بناتی الیس منکم رجل رشید لو کان لی بکم قوۃ، یہ سب باتیں پہلے ہو چکی۔ آخر میں فرشتوں نے یہ کہا ہے کہ ہم حق لائے ہیں اور سچے ہیں، آپ ایسا کریں کہ اپنے اہل کو یہاں سے لے کر کے چلے راتوں رات، اور آپ پیچھے چلیں۔
پیچھے اس لیے کر کے چلیں کہ یہ پیچھے نہ کھسک جائے. جب انسان کو اپنے مکان کی، مال کی محبت طبی طور پر ہوتی ہے، عزیزوں کی بھی محبت ہوتی ہے، تو ایک جگہ کو چھوڑنا تو مشکل ہوتا ہے. آپ پیچھے ہوں گے تو روب ہوگا اور یہ پیچھے آنے کی کوشش نہ کریں. اور جہاں کا حکم ہے وہاں جاؤ، یعنی شام کا الگ. اور ہم نے فیصلہ اپنا سنا دیا اس کے معاملے کا. کیا؟ اما داد رہا اولا ہے کہ جڑ ان لوگوں کی کاٹ دی جائے گی مشبہ کی. لفظی معنی مشبہ کے صبح کرنے والے ہوں گے. صبح کرنا ان کا کام تو نہیں. داخلین فی وقت صبح، تو اصباح کی اسناد ان کی طرف سے مجاز کہ وہ صبح کے وقت میں داخل ہونے والے تھے. اس شہر والے جہاں حضرت لوط علیہ السلام رہتے تھے، شہر کا نام تھا صدوم. صدوم تھا. آس پاس اور بستیاں تھیں. ایک کا نام سعودہ تھا، ایک کا نام صبورہ تھا. یہ اور بستیاں تھیں. مرکزی بستی صدوم. تو وہ لوگ آئے خوشی مناتے ہوئے. آپ پہلے سن چکے ہیں کہ یہاں فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں. فرمایا یہ میری مہمان ہے، بس نہ مجھے رسوا کرو. اللہ سے ڈرو اور نہ مجھے رسوا کرو. فضیحت کا اور خزی کا فرق سمجھیں. فضیحت ایسی رسوائی کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل میں سمجھے کہ میں رسوا ہوں گی. اور خزی ایسی رسوائی ہے کہ دوسرے کی نگاہ میں بھی ہو کہ یہ ذلیل ہو گیا ہے. یہ میرے مہمان ہیں. ظاہر بات ہے کہ مہمانوں کے سامنے یہ کارروائی کرو گی تو میں اپنے دل میں بھی تو گیا کہ پشیمان ہوں گا اور ذلیل سمجھا جاؤں گا، اور دوسروں کی نگاہوں میں بھی کہ دیکھو فلاں کے مہمانوں سے یہ کارروائی ہوئی. انہوں نے کہا ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا عن العالمین، ہم ضیافت العالمین، جہان والوں کی مہمانی سے. تو پہلے لوگوں کو مہمان بناتا ہے اور پھر تو ہمارا مقابلہ کرتا ہے. فرمایا لا بناتی ان تم تمہارے درمیان میں جملہ معترض لامرو کا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری زندگی کی قسم، بے شک وہ اپنی سکراتیں مستی میں نشے میں سرگردان پھرتے. اب یہاں ایک اور بات چلتی ہے. وہ یہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی چیزوں کی قسمیں اٹھائی. یہاں آپ کی زندگی کی قسم اٹھائی. کہیں والعصر، کہیں والتین، کہیں والزیتون، کہیں والعادیات، مختلف چیزوں کی قسمیں رب نے اٹھائی. وہ رب تعالیٰ پر کوئی قانون لاگو نہیں، ہمارے لیے قانون ہے. بخاری شریف کی روایت میں ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کا ارتکاب. ہم مکلف ہیں اور لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، رب پر کوئی قانون لاگو. وہ تین کی اٹھائے، عصر کی اٹھائے، عادیات کی اٹھائے، لیل کی اٹھائے، نہار کی اٹھائے، شمس کی اٹھائے، قمر کی اٹھائے. ہم پاگل. اب کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے نبی کی، نبی کی قسم ہے، کعبے کی قسم ہے، پیر کی قسم ہے، دودھ پتر کی قسم ہے، کوئی بھی غیر اللہ کی چیز ہو سب حرام. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. اس میں طویل بات ہے کہ قرآن کی قسم کا کیا بنے گا. تو علامہ فخر الدین ذیلئی کہتے جمال الدین یوسف ذیلئی رحمہ اللہ تعالی نصب الرایا والے وہ اور ہیں. یہ فخر الدین ذیلئی ہیں رحمہ اللہ تعالی تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق والے، بڑے چوٹی کے فقیر. انہوں نے خاصی طویل بات کی اور بھی کتابوں میں موجود ہے.
وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی قسم اگر کوئی اٹھائے تو قسم منعقد ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام اور اللہ کی صفت ہے. القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. تو اللہ کی ذات کی قسم اٹھائے کوئی یا اللہ کی صفت کی قسم اٹھائے منعقد. یہ کہ مجھے رب کی قسم، مجھے رب کے جلال کی قسم، مجھے رب کی عزت کی قسم، مجھے رب کی عظمت کی قسم. یہ صفات اسی طرح کلام بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ کلام لفظی نہیں، کلام نفسی جس پر لفظی دال ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ تو کلام لفظی ہے، لیکن وہ جو کلام نفسی ہے جس پر یہ دال ہے وہ رب کی صفت ہے اور قرآن کی قسم چاہیے. تفتزانی رحم اللہ تعالی نے یوں سمجھانے کی کوشش کی، جیسے ہم کہتے ہیں النار محرقۃ، آگ جلاتی ہے، تو ہم زبان سے بولتے ہیں، کاغذ پر لکھتے النار محرقۃ، تو آگ کی حقیقت اتنی تو نہیں جو ہم نے زبان سے بولی، بلکہ خارج میں اس کی ایک حقیقت ہے. وہ جو خارج میں اس کی حقیقت ہے اس کو آپ کلام نفسی کی طرح سمجھے. یہ لفظ ہمارے اس پر دال. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ کلام نفسی ہے اور وہ قدیم. پھر جمہور کہتے ہیں کہ جیسا قسم کا کفارہ آتا ہے اس طرح اس کا کفارہ بھی آئے گا. البتہ رحمت الامت کتاب کا نام ہے. اس میں امام احمد رحم اللہ تعالی کی ایک روایت یوں نقل کی ہے کہ قرآن کریم کی 6666 آیتیں، تو ہر آیت کا الگ الگ کفارہ دینا پڑے گا. گویا یہ کہا کہ مجھے قرآن کی قسم ہے، تو امام احمد رحم اللہ تعالی کی اس روایت کے مطابق 6666 کفارہ دینا پڑے. لیکن باقی جمہور یہ فرماتے ہیں کہ نہ ایک ہی کفارہ، تو غیر اللہ کی قسم ہمارے لیے ناجائز. فرمایا ان کو پکڑا شیخہ نے، مشرقین کے معنی سورج چمکا رہے تھے، یہ بھی اسناد مجازی ہے. اے داخلین فی وقت الاشراق، تو اب یہاں شیخہ کے لفظ دیا. ہم نے عالیہ سافلہ اور شہر کے بالائی حصے کو نچلا کر دیا، دوسرا عذاب دیا گیا. تیسرا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، کنکر کے پتھر بھی ہم نے برسا. یہ تیسرا دیا. ان پر ایک چوتھا عذاب دیا تھا، وہ کیا تھا؟ چوتھا عذاب ہاں تمسنا آجنہم، وہاں سے نابینا کر دی تھی، وہ سورہ قمر میں آئی. فرمایا بے شک اس میں نشانی اس کے لیے جو متوسم. وسم کے معنی ہوتے ہیں علامت کے. اسم کی تعریف میں آپ نے شمول پڑھا ہوگا کہ حالی ہے حرف اور فعل پر، اس لیے کہ مسند بھی بنتا ہے، مسند الیہ بھی بنتا ہے، یا یہ کہ اپنے نام پر یہ علامت بنتا ہے. تو تبسم کے معنی ہوتے ہیں نشان لگانا، یعنی جو چیز کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرتے ہیں. وہ ان کا جو علاقہ ہے، بستی ہے، ان کے دائمی راستے پر ہے. یہ مکے والے جب جاتے تھے شام کو تو راستے سے لوط علیہ السلام کی بستیوں پر گزر کے، تو رات کو بھی جاتے تھے. لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم بِاللَّيْلِ صبح کیا کہتے ہیں؟ مصبحین وباللیل، دن کو بھی گزرتے اس راستے میں اور رات کو بھی گزرتے، تو تمہارے دائمی راستے میں. اس میں نشانی اس قوم کے لیے جو مومن ہے. وَإِنْ كَانَ، اِنَّا تھا مخفف ہے من المثقلہ. بے شک شان یہ ہے کہ جنگل والے جو تھے وہ ظالم تھے، ہم ان سے انتقام لیا. یہی بات سمجھ لینا. جمہور مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں
کہ یہ جنگل والے تھے شعیب علیہ السلام کی قوم مدین. شہر بھی مدین تھا، قوم بھی مدین تھا. ان کو اسی لیے جنگل والے کہتے تھے کہ اطراف اربع میں شہر کے اس طرف وسیع جنگلات تھے، تو ان کو اصحاب ایکا کہتے تھے، جنگل والے، بن والے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اور راضی رحمہ اللہ تعالی یہ بھی فرماتے ہیں کہ نہ، دو قومیں تھیں. پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین والوں کی طرف بھیجا گیا اور انہوں نے جب نافرمانی کی تو ان پر صیحہ کا عذاب آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگل والوں کی طرف بھیجا. ان پر غوم ذلہ اوپر سے صاحبان کی شکل میں آگ برسی، تو کہتے ہیں کہ ان کو الگ سزا آئی، یہ الگ ہوں. کہ حافظ ابن کثیر رحم اللہ تعالیٰ کی تحقیق اور بھی بے شک فرمائے یہ دونوں علاقے ان کی کھلی سڑک پر ہیں. امام کے معنی سڑک کے بھی ہیں. الطریق امام راغب اصبہانی رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے مفردات قرآن لکھی ہے، قرآن پاک کے متعلق بہترین کتاب ہے لمز و سنت الباب مسلم، تو وہ کہتے ہیں کہ امام الطریق صراط سبیل، وہ راستہ ہے کھلا جس پر وہ چلتے. اور البتہ تحقیق سے جٹلایا ہجر والوں نے پیغمبروں اور دی ہم نے ان کو نشانیاں تھے ان سے اعراض کرنے والے، اور تھے تراشا کر کے پہاڑوں میں وجود امن میں رہنے کے لیے. پس پکڑا ان کو سیسا نے شبہ کرتے ہوئے، پس نہ کفایت کی ان سے اس چیز نے جو وہ کماتے تھے. اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ. اور بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے، پس تو درگزر کر ضرور کرنا اچھا ہے. بے شک رب تیرا خلاق ہے، علیم ہے، جاننے والا. اور البتہ تحقیق سے ہم نے دی تجھے 7 آیتیں دہرائے جانے والی اور قرآن عظیم دیا. نہ پھیلا تو اپنی آنکھوں کو طرف اس چیز کے کہ فائدہ دیا ہم نے اس کے ساتھ ازواجن منہم، ان کافروں میں سے طرح طرح کے کافروں کو، قسم قسم کے کافروں کو. اور نہ غم کھا تو ان پر، اور پست کر اپنے بازو کو مومنین کے لیے. اور کہہ دے بے شک میں نذیر مبین. جیسے ہم نے نازل کیا مختصمین پر، وہ جنہوں نے قرآن کو عظیم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور تیرے رب کی قسم البتہ ضرور ہم ان سے سوال کریں گے سب سے اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے رہے. فسدا، پس کھول کر کے بیان کر وہ چیز جس کا تجھے حکم دیا گیا، اور اعراض کر مشرکین سے. بے شک ہم نے کفایت کی تیری مستعجین استضاء کرنے والوں کی طرف، وہ ہیں جو بناتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہ اور پسند قریب وہ جان لیں گے. اور البتہ تحقیق سے ہم جانتے ہیں کہ بے شک تو جو ہے یزیق و صدر کا تنگ ہوتا ہے سینہ تیرا ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں. فسبح بحمد ربک، پر تسبیح بیان کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور ہو جا ساجدین میں سے، اور عبادت کر اپنے رب کی جہاں تک کہ